حضرت عثمان غنی. سخاوت ہے، غنی ہے، دنیا کے مال سے غنی، اور سخاوت کا ایک پہاڑ ہے حضرت عثمان. اپنی حیات، اپنی زندگی میں ہر ہی چیز پر صاحب مال ہے. مدینہ کے صاحب مالدار، ٹاپ ناچ richest پیپل آف مدینہ میں صف میں شامل ہے، لیکن خرچ کر رہے ہیں. رش کے قابل ہے وہ شخص جس کو اللہ علم دے اور وہ لوگوں تک پہنچائے، اور رش کے قابل ہے وہ شخص جس کو اللہ مال دے اور اس کو راہ اللہ دائیں بائیں صبح و شام خرچ کرتا رہے. یہ رش کے قابل ہے. یہ دو لوگ ہی صرف رش کے قابل ہیں. وہ جو خرچ نہیں کرتا وہ تو امت کا فقیر بن جاتا ہے. یہ صحابہ امت کے فقیر نہیں تھے، یہ تو امت کے مالدار تھے. دنیا میں مالدار ہیں، آخرت میں بھی مالدار ہیں. حضرت عثمان غنی بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں پر کثرت سے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یتیموں کی کفالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر جمعے کے دن ایک غلام کو آزاد کرتے تھے. ہر جمعے کے دن حضرت عثمان ایک غلام کو آزاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جمعے یا غلام نہ ملتا یا مال نہ ملتا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے. ساری زندگی، قبول اسلام کے بعد ساری زندگی اپنا مال غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا. اسلام کے ہر ہی معاملے میں معاونت کے لیے مال خرچ کیا. جہاں بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، غلاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں. شہر میں پینے کے پانی کی قلت ہے. مسلمانوں کو پانی میسر نہیں ہے. میٹھا پانی مسلمانوں کو میسر نہیں ہے. ایک کنواں ہے وہ یہودی کا ہے اور وہ بڑے مہنگے داموں بیچتا ہے. مسلمانوں کو پجت نہیں ہے وہ جا کے پانی خریدنے کی. یہودی بنیادی طور پر حریص اور بخیل ہوتے ہیں نا. وہ کنواں اس یہودی کا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی پیاس کو دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں نا، وعدہ موجود ہے. اس دنیا میں جو ایک بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ کھلائیں گے. جو ایک پیاسے کو پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے. جو ایک بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے حلوں میں سے حلے عطا فرمائیں گے. حضرت عثمان وہ پیاسوں کو دیکھ کے تڑپتے ہیں. مسلمان پیاس سے تڑپ رہے، میرے مسلمان بھائی بہن بچے پیاس سے تڑپ رہے، حلق خشک ہے، زبانیں خشک ہے. جا کے اس یہودی سے سودا کرتے ہیں اور اس کا نصف کنواں خرید لیتے ہیں 20,000 درہم کے عوض. یہ ہے جنت کے مشروبات کا شوق اور شغف. یہ ہے غنی ہونا دنیا کے مال سے. یہ مال تو مجھے اللہ نے دیا ہی جنت کی خریداری کے لیے ہے. 20,000 درہم کے عوض آدھا کنواں. آدھے کا مطلب یہ نہیں آدھا ادھر والا میرا ادھر والا تیرا. ایک دن باری حضرت عثمان کی اور ایک دن باری حضرت اس یہودی کی. کیونکہ وہ یہودی بہت زیادہ مال مانگ رہا تھا پورے کنویں کے عوض. تو کہا کہ اچھا آدھا آدھا بانٹ لو، ایک دن میرا ہوگا ایک دن تمہارا ہوگا. مال کمانے کا بڑا سنہرا چانس تھا. اپنی باری کے دن اگر قیمت لگا دیتے تو بہت مال کماتے. لیکن یہاں کا مال غنی ہے، عثمان غنی ہے. یہ ایک دن کی باری مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے، مسلمان سارے آ کے اسی دن پانی پیتے ہیں، اسی دن پانی جمع کرتے ہیں. یہودی کے دن کوئی بھی پانی لینے نہیں جاتا. آخر دوسرا حصہ یہودی مجبوراً 8,000 درہم کے عوض بیچ دیتا ہے، وہ بھی خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اور صرف ان کاموں کے لیے نہیں، ہر ہی مصارف، سارے کے سارے مصارف کے لیے خرچ کرتے ہیں. غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد فنڈ مانگا تھا، انفاق فی سبیل اللہ، جاہدوا باموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، جہاد بالمال کی اپیل کی تھی آپ نے. تو جہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر صدیق کے خرچ کے بہت خوبصورت نمونے موجود ہیں. حضرت عثمان غنی کے نمونے موجود ہیں. کچھ روایات میں آتا ہے کہ پہلے 100 اونٹ، جنت کی خوشخبری، پھر 100 اونٹ. 8 دفعہ حضرت عثمان نے 100 اونٹ اسلحے سے، ہتھیار سے لیس 100 اونٹ حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور ہر 100 اونٹوں کے بعد جنت کی خوشخبری پائی.
800 اونٹ، اور ہر 100 کے اوپر جنت کی خوشخبری۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے لشکر پر جتنا مال خرچ ہوا اس میں سے 1/3 اخراجات کا ذمہ حضرت عثمان نے اپنے ذمے لیا۔ 1/3 آف غزوہ تبوک کے مہم کے خرچے کے اخراجات حضرت عثمان غنی نے اپنے ذمے لیے تھے۔ بہت بڑے تاجر تھے، اور تاجر کبھی سستا سودا نہیں کیا کرتے۔ ان کو پتا تھا اللہ نے کہہ دیا کہ کرو سودا اس دن سے پہلے جب سودا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں جنت کے سودے کرنے والے سوداگر تھے، یہاں کی تجارتیں بھی جنت کے سودوں کے لیے کرتے تھے۔ ایک آپ نے واقعہ دیکھا کہ مسلمان پیاسے ہیں، ایک اور واقعہ تھا شہر میں قحط ہے، مسلمان بچے عورتیں بھوکے ہیں۔ جو کسی کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ کھلائے گا۔ حضرت عثمان غنی یہاں سے غنی ہے، وہاں کے حریص ہیں۔ شہر میں قحط سالی ہے، شدید بھوک پھیل چکی ہے، بچے بھوکے پیٹوں تڑپ رہے بلک رہے۔ ادھر سے حضرت عثمان غنی کے غلے سے لدا ہوا اونٹوں کا قافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے۔ شہر میں فاقہ ہے، قحط ہے، حضرت عثمان غنی کا غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بڑے نفع پر بکنے کا امکان ہے۔ حضرت عثمان غنی کا یہ اونٹوں کا قافلہ آتا ہے، شہر کے سوداگر آ کے بولی لگاتے ہیں، عثمان یہ قافلہ ہمیں دے دو، ہم تمہیں 2 گنا نفع دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت عثمان غنی سر ہلا رہے ہیں، نہیں مجھے اس سے زیادہ کا وعدہ ہے۔ کسی نے 3 گنا منافع کا وعدہ کیا، کسی نے 4 گنا منافع کی آفر کی۔ حضرت عثمان غنی بڑے مطمئن، بڑے شاداں، بڑے فرحاں، کنٹینڈڈ، ریلیکسڈ کھڑے ہیں۔ وہ تاجر ایک سے ایک بڑھ کے منافع کا وعدہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سر ہلا کے نفی اور انکار میں جواب دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ زبان پر کیا ہے؟ مجھے اس سے زیادہ منافع کا وعدہ ہے۔ آخرکار راوی کہتے ہیں وہ سارے سوداگر، غلے کے سوداگر جو اتنے مال لے کر آئے تھے اس قافلے کو لینے کے لیے، اس سے زیادہ منافع کمانے کی ہرس میں سب جھنجلا گئے، سب سٹ پٹا گئے، اور کہنے لگے عثمان آپ کو کتنے نفع کا منافع کا وعدہ ہے، ہمیں بھی تو بتائیں، اور کہاں سے ہے؟ ان کا جواب دیے بغیر حضرت عثمان نے فوراً حکم دیا، بھائیو گواہ رہنا، بھائیو گواہ رہنا، یہ غلہ میں نے شہر کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور بھوکوں میں تقسیم کر دیا۔ تاجر ہیں، گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ اس دن کے آنے سے پہلے لا بیع فیہ، وہ دن جس میں سودا نہیں ہوگا، اس بغیر سوداگری کے دن سے پہلے دنیا میں سودا کرتے ہیں اور گھاٹے کا نہیں کرتے، کم از کم 10 گنا یا 700 گنا، یا پھر احد پہاڑ سے بڑے پہاڑوں جتنا۔ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سودا کرتے ہیں، گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ بڑے سکسیسفل تاجر، اللہ ایسا تاجر بنا دے، اللہ ایسا تاجر بنا دے۔ ادھر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس سنت کو اپناتے نظر آتے ہیں۔ ایک دن ایک سوالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا کوئی سوال حاجت لے کر آیا۔ آپ کے گھر میں کوئی مال نہیں، فقہ ہے گھر میں، گھر والوں سے پوچھا، گھر میں کچھ نہیں، آپ خاموش رہے، آپ خاموش رہے۔ اسے دوسری دفعہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں فلاں حاجت، اب پھر خاموش رہے۔ اس سوالی نے تیسری دفعہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بہت بڑی حاجت اور ضرورت لے کے آیا ہوں، آپ کے علاوہ میری مدد کون کرے گا، میری مدد کیجیے۔ آپ مال نہیں پا رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو جو سائل تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا، آپ نے اپنے در کی بجائے ان کو اس غنی صحابی کا دروازہ دکھا دیا، حضرت عثمان غنی کی طرف ریفر کر دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سائل آگے سے اپنا قصہ سناتا ہے
کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت عثمان کے گھر بھیجا، میں دروازے پر سوال سے پہلے دستک دینے ہی والا تھا کہ میرا ہاتھ رک گیا، کیونکہ مجھے اندر کچھ ہلکے سے جھگڑے اور خفگی کی آواز یا مکالمہ میں نے سنا۔ اور یہ مکالمہ کیا تھا کہ اس گھر کا شوہر، میں نے سنا کہ اس گھر کا شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے اور خفا ہو رہا ہے، اور خفا اس بات پر ہو رہا ہے کہ اللہ کی بندی، سورج سر پر آ گیا اور تو نے ابھی تک چراغ گل نہیں کیا، کہ مطلب روشنی ہو گئی ہے، چراغ ابھی تک کیوں چل رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ دستک سے ہٹا لیا۔ دل میں خیال آیا، جو شخص اتنا بخیل ہے کہ چند قطرے تیل کے ضائع ہو جانے پر اپنی بیوی پر خفا ہو رہا ہے، وہ بھلا مجھے کیا دے گا؟ کہتے میں مڑ گیا، پر کہتا ہے ساتھ ہی اس نے کہا کہ میری حاجت بہت شدید تھی، میری ضرورت بہت شدید تھی، اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہاں ضرور کچھ امکان ہوگا۔ بس کہتے ہیں کہ یہ خیال آیا اور میں واپس گیا، میں نے دروازے پر دستک دی اور وہ شخص بتاتا ہے، وہ سوالی بتاتا ہے کہ دروازے میری دستک پر حضرت عثمان غنی اندر سے باہر نکلے۔ میں نے اپنا سارا معاملہ اور رودات بتائی کہ کیسے میں سوالی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا، یہاں بھیج دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی تو جب دیتے تھے تو کیسے دیتے تھے، آپ نے واقعات دیکھ لی۔ اب یہ تو سوالی کہاں سے آیا ہے، یہ تو سوالی سفارش کس کی لایا ہے؟ حضرت عثمان غنی کے بارے میں وہ سوالی کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے میرے حالات دریافت کرتے کرتے میرے ساتھ چلتے گئے۔ ہم چلتے گئے، گھر سے ذرا بہت دور نکل گئے، کہتے کچھ دور ہم نکلے، باتوں کا سلسلہ جاری تھا، کچھ دور ہم نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص دور سے بھاگا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے سامان تجارت سے لدا ہوا اونٹوں کا ایک قافلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص دوڑا ہوا آ رہا تھا، اس نے جب حضرت عثمان کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر وہ خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اور اس نے حضرت عثمان کو مخاطب ہو کر کہا، عثمان مبارک ہو، مال تجارت میں بہت نفع ہوا۔ He was one of the most successful businessmen of مدینہ، سب سے زیادہ تقریباً کامیاب تاجر تھے مدینہ کے، مال لگاتے تھے اور کتنا بڑھ جاتا تھا، اضعافاً کثیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا نا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تواضع کرنے والے کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ یہ کم کیا، یہ تو زیادہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، دنیا میں بھی کم نہیں ہوتا، آخرت میں تو اضعافاً کثیرہ ہے، لیکن وہ رحمان رب دنیا میں وہ مال بڑھا کے لوٹا ضرور دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، خرچ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر توکل ہے اور جو قناعت کرنے والا ہے۔ یہ قناعت کرنے والے تھے، یہ اللہ کے وعدوں پر توکل کرنے والے تھے۔ اس شخص نے آ کے کہا کہ عثمان مبارک ہوں، مال تجارت میں زبردست نفع ہوا ہے۔ یہ نفع کی خوشخبری کیا ملی؟ وہ سوالی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے کیا کیا کہ وہ جو قافلے کے اونٹ آ رہے تھے ان میں سے جو سب سے اگلا اونٹ تھا اس کی نکیل میرے ہاتھ میں تھما دی۔ جو اگلا اونٹ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب اونٹ ایک لائن میں بندھے ہوتے ہیں، اور جو اگلا اونٹ کی نکیل جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے پورا قافلہ گویا اسی کا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے وہ آگے والے اونٹ کی لگام یا نکیل میرے ہاتھ میں تھما دی، گویا وہ سارا مال تجارت کا قافلہ حضرت عثمان غنی نے میرے حوالے کر دیا۔ کہتے میں حیران پریشان ششدرا حق دھک کہ یہ میرے ساتھ دینے میں آئے ہیں تو اس طرح مجھے دینے لگے۔ کہتے کچھ دیر تو میں اتنا شیل شاک تھا، اتنا کنفیوز تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، میری عقل مبہوت ہو گئی، میرے ہوش پریشان ہو گئے، حواس اڑ گئے کہ یہ دلا کیسے، یہ دینے والے نے دیا کیسے اور مجھے ملا کیسے اور کتنا زیادہ مل گیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے ذرا ہوش آئے تو پھر میں نے حضرت عثمان سے پوچھا،
میرے بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، ایک بات تو مجھے سمجھا دیں، ایک مسئلہ تو مجھے سمجھا دیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے دیکھا کہ وہ تھوڑے سے تیل کے پیچھے آپ اپنی بیوی کو جھڑک رہے تھے، جہاں خرچ کرنے کا وہ معاملہ تھا وہاں آپ اپنی بیوی کو جھڑک رہے تھے، یعنی بخل کا وہ حال تھا، اور یہاں آپ دینے کو آئے ہیں تو پورے کا پورا تجارت کا مالی میرے حوالے کر دیا، یہ کیا ہے؟ یعنی اس سوالے کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ حضرت عثمان ہے یا یہ حضرت عثمان، آپ ہیں کیا؟ میں نے وہ رخ بھی دیکھا، میں نے یہ رخ بھی دیکھا، آخر آپ کیا ہیں ان میں سے؟ اور یہ اتنا تضاد کیوں ہے رویوں میں؟ تو اس پر سائل کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور مجھے کہا کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، دیکھو جہاں معاملہ اس دیے کے، اس چراغ کے تیل کا ہے تو میرے بھائی اس تیل کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، چاہے ہمارے پاس بہت فراخی ہے، چاہے ہمارے ہاتھ بہت کشادہ ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے میں اور آپ جواب دیں۔ میرے گھر میں بہت سا مال ہے اور میں یہ افورڈ کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں دھڑ دھڑ لائٹیں چلاؤں، خوب پنکھے چلاؤں، خوب اے سی چلاؤں، لیکن یہ میرے رب کی امانتیں ہیں، یہ میری قوم کی امانتیں ہیں، اس مٹی کی امانتیں ہیں، ان چیزوں میں بھی حفاظت کرنا میرا اور آپ کا لائق ہے، یہ خیانت ہے اللہ کی امانتوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جہاں تک اس مٹی کے تیل کا، چراغ کے تیل کا معاملہ ہے، اس کا حساب تو میں نے رب کو دینا ہے، اور رہا یہ اونٹوں کا قافلہ اور اس کا مال تجارت، تو اس کا حساب تو میں نے اللہ سے لینا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ جب میں نے راہ للہ خرچ کیا تو میں نے حساب اللہ سے لینا ہے، اور اگر میں نے راہ للہ خرچ نہ کیا تو میں نے حساب اللہ کو دینا ہے، خرچ وہی کر سکتا ہے۔